پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، وہ ذکر کرتا رہتا، بیچ میں کوئی دعا مانگ لیتا ہے، اس کی قبول ہو جاتی. مظلوم اور عادل حکمران. پھر اسی طرح توبہ کرنے والا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا نہیں قبول ہوتی. وہ آدمی جس کی بیوی برے اخلاق والی ہو اور اسے طلاق نہ دے، یعنی انتہائی بد زبان ہے، بد اخلاق ہے. وہ آدمی جس نے کسی سے قرضہ لینا ہے لیکن اس پر کوئی گواہ نہ بنایا، تو وہ مانتا ہے کہ مجھے واپس مل جائے میرا پیسہ لیکن کوئی گواہ نہیں. اور وہ آدمی جس نے بے وقوف آدمی کو مال دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے نہ کرو. کسی ایسے شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کی یا انویسٹمنٹ کی کہ جو بے وقوف تھا، اس کو سمجھ ہی نہیں تھی اس کام کی. بعض اوقات لوگ اپنی باتوں سے لوگوں کو بے وقوف بنا لیتے ہیں اور لوگ اپنا بڑا بڑا پیسہ گنوا بیٹھتے ہیں. اور وہ انسان دعا کرتے ہیں اللہ وہ میرا پیسہ واپس آئے، میرا جو قرض دیا تھا واپس آئے، میری پریشانی دور ہو، لیکن ان کی نہیں سنی جاتی جو اس طرح کا کام کرے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں. کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نہیں کرو گے تو بھی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوگی. اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. تو اجتماعی حیثیت میں اکٹھے جو امت کی حالت ہے، بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا اتنی حرم میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ بحیثیت امت ہم اپنے اس فرض کو بھول گئے. ہم اپنے انڈیویجول عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکتے نہیں. کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، اور ہم مشورہ اس کو دے سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، وہ نہیں سنے گا. نہیں سنے گا یا نہیں، آپ اس کو بتا دو ایک دفعہ. کوئی برا کر رہا ہے تو روک دو، اور اچھی بات پتا ہے تو شیئر کرو کسی بھی طرح. تو جب آپ اچھی بات دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، نیکیوں کے دروازے لوگوں کے لیے کھولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، المعجم الاوسط طبرانی کی حدیث ہے، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے. پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی، مگر زانیہ عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی زنا یا حرام کام کرنے والوں کی اس وقت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اپنے اس عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ گناہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور خاص طور پر کبیرہ گناہ جیسے شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے. اب کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے یا اسی طرح زنا یا شراب اور ان حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے مشکلیں بڑھتی چلی جاتی. تو ان گناہوں پر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے دلوں کی پکار کو سنتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرض دیتے ہوئے گواہ نہ بنائے. تو اب اسے قرضہ واپس چاہیے تو اسے نہیں مل رہا اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اب اس کی نہیں سنی جائے گی کہ his own fault. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اور آخر میں آتا ہے نا کہ نعما یعظکم بہ، کتنی اچھی تم کو نصیحت کرتا ہے. لیکن جب انسان ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنی چابی دے دیتا ہے، مثلا کار دے دیا اپنے بچے کو کہ جس کو چلانی نہیں پوری طرح آتی اور ایکسیڈنٹ کر کے آگے، تو اب آپ رو رہے ہیں تو غلطی کس کی ہے کہ آپ نے نااہل کو چیز دی. اسی طرح کوئی کام آپ نے کسی کو دیا اور وہ بگاڑ کے لے آیا، مثلا آپ نے میڈ کو کوئی ایسی چیز دی کرنے کے لیے، اس کو آتا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں، نااہل ہے، انکوالیفائڈ ہے، اور وہ خرابی کر کے لے، تب آپ اپنے آپ کو روئیں، اس کو نہیں، کیونکہ غلطی اپنی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، قرآن مجید میں آتا ہے اذا تداینتم بدین، جب تم قرض کا لین دین کرو فاکتبوہ، لکھو اس کو. اگر آپ نے نہ لکھا، نہ کسی کو گواہ بنایا، اور دوسرا مکر گیا، وہ آگے سے ہاتھ ہی نہیں آ رہا، تو پھر اپنی غلطی ہے.